औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी सईद खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इनी ओशको अन उतई फ़उजीबो व इनी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़िलन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती सुम्मा काला फ़न्ज़ुरूनी बिमा तख़्लफ़ूनी फ़ीहिमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मौके के ऊपर जब हज्जतुल वदा से वापसी पे आए तो वहाँ पे लोगों के सामने एक खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता रसूल आया था, मैंने उसकी दावत को कबूल कर लिया है। मैं तुम्हारे दरमियान दो करां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह और दूसरी मेरी अहले बैत। फिर वो कहते हैं कि फ़न्ज़ुरूनी बिमा तख़्लफ़ूनी फ़ीमा, अब तुम देख लो कि तुम इन दोनों में मेरी नियाबत किस तरह से करती हो, कि तुम किस तरह से मेरी जानशीनी करते हो, किस तरह से मेरा तुम इन अहले बैत के बारे में ख्याल करते हो। ये अभी आपके सामने मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द 5 का सफ़ा नंबर 54 से ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान यहाँ पे बयान किया है कि जिसके अंदर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अहले बैत के बारे में बयान कर रहे हैं। ये इम्तियाज़ात अलवी है इमाम निसाई की, इसमें भी वो यही लिखते हैं कि ज़ैद बिन अरकम ने नकल की, रसूलुल्लाह जब हज्जतुल वदा से वापस हुए, गदीर खुम के मकाम पर पहुँचे तो मिंबर बनाने का हुक्म दिया, मिंबर तैयार किया गया। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मेरा बुलावा आ गया है और मैंने कबूल भी कर लिया है। मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्राम कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जिनमें से एक दूसरी से बड़ी और बुलंद है। एक अल्लाह की किताब है कुरान और दूसरी मेरी इतरत है और मेरे अहले बैत हैं। बस सोच लो कि मेरे बाद इन दोनों से किस तरह से तुम पेश आओगे। ये इम्तियाज़ात अलवी। अब इसको जामे तिर्मिज़ी ने बयान किया है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 578 है कि ज़ैद बिन अरकम ने ये कहा है कि रसूल ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें जो छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फिर वो अगले सफ़े पे सफ़ा नंबर 579 के ऊपर लिखते हैं कि फ़न्ज़ुरू कैफ़ तख़ल्लफ़ूनी फ़ीमा, कि फिर मैं देखता हूँ कि तुम इनके साथ कैसा बर्ताव करते हो, कैसा सलूक करते हो, कैसे इनको मेरा जानशीन बनाते हो। ये मिशकात शरीफ है, सफ़ा नंबर 273, जिल्द नंबर 100 है। ज़ैद बिन अरकम वाली यही हदीस यहाँ पे भी मौजूद है। अब ये सफ़ा नंबर 274 के ऊपर यही चीज़ मौजूद है कि फ़न्ज़ुरूनी कैफ़ तख़ल्लफ़ूनी, कि मैं देखता हूँ कि तुम इनके अहले बैत के बारे में तुम इनके साथ कैसा सलूक करते हो। ये किताब है फ़राइदुस सुनतैन अल-मुहद्दिसुल कबीर इब्राहीम जवैनी जुज़ सानी, इसके सफ़ा नंबर 142 के ऊपर ज़ैद बिन अरकम से मनकूल ये रवायत यहाँ पे मौजूद है, जो सफ़ा नंबर 143 के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे ये सारी चीज़ बयान हुई है। अब ये मुस्नद अबी यअला अल-मुस्ली 307 हिजरी में इस दुनिया से गए हैं, इसकी जिल्द नंबर 1 है। इसमें भी इन्होंने सफ़ा नंबर 568 के ऊपर यही कहा कि अबू सईद खुदरी रवायत फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया कि करीब है कि मैं अपने रब की दावत को कबूल कर लूँ। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह और अपनी अहले बैत। देखो फ़न्ज़ुरू बिमा तख़्लफ़ूनी फ़ीमा, देखो मेरे पीछे इन दोनों से क्या सलूक करते हो। ये अहले बैत के बारे में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस तरह से वार्न करके जा रहे हैं कि जिसका आप अंदाज़ा इन किताबों से लगा सकते हैं। रूहुल मुअनी सैयद महमूद आलूसी बगदादी जुज़ 6 सफ़ा नंबर 194 के ऊपर लिखते हैं कि अन ज़ैद बिन अरकम काला लमा रजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुज्जतुल विदा व नज़ला गदीर खुम, कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर वापस आए और गदीर खुम के मकाम पर रुके, अमरा बदू हाथे कि उस वक्त उन्होंने झाड़ियाँ दूर करने के लिए हमें हुक्म दिए जो हमने साफ कर दी। सुमा काला कहानी कद दुई तो व अजब तो, कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ रसूल आया था, उसने मुझे
موت کا پیغام دیا اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھنا ان کے ساتھ کہ تم کس طرح سے سلوک کرتے ہو۔ مناقب خوارزمی، یہ اختب خوارزم کی لکھی ہوئی ہے، 568 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ انہوں نے بھی صفحہ نمبر 153 کے اوپر یہ زید بن ارقم والی پوری حدیث، پورا فرمان یہاں پہ درج کیا ہوا ہے۔ اب یہ کتاب ہے زاد العقبہ، اردو ترجمہ مودۃ القربہ، سید علی حمدانی شافی 786 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ یہاں پہ صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہی لکھتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول میرے پاس آیا اور میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھنا کہ ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو۔ اسد الغابہ حصہ پنجم، اس کے صفحہ نمبر 567 کے اوپر یہی حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور 561 کے اوپر یہ چیز آتی ہے کہ بس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اب یہ المستدرک علی الصحیحین جلد 4 اردو، اس کے اندر صفحہ نمبر 226 کے اوپر یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ انی قد دعیت فاجبت، کہ اللہ نے کہ رسول نے مجھے یہ پیغام دیا میری موت کا، جسے میں نے قبول کر لیا، اور میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھو ان کے ساتھ تم کس طرح سے پیش آتے ہو، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اب یہ کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین عربی ورژن جزء ثالث، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 126 کے اوپر یہی چیز آتی ہے، وَكَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، کہ مجھے اللہ کا رسول یعنی کہ فرشتے کا اللہ کا پیغام آ گیا تھا اور میں نے اسے قبول کیا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہو۔ یہ الشفا ہے، ابو الفضل قاضی ایاز مالکی، صفحہ نمبر 54، کہ میں دو چیزیں جو چھوڑے جا رہا ہوں اس میں ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب تم غور کرو کہ کس طرح تم ان دونوں کے بارے میں میری نیابت کرتے ہو، کہ تم کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہو، کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ اب یہ کتاب ہے ملا معین وائز کاشفی معارج النبوت، اس کے صفحہ نمبر 470 کے اوپر یہی چیز لکھتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، نیکسٹ صفحے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے عالم بقا نے بلایا ہے اور میں نے قبول کیا ہے، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، دیکھو تم ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہو۔ اب یہ کتاب ہے مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 467 ہے۔ وہ لکھتے ہیں گویا مجھے اس جہاں میں بلایا اور میں نے اسے قبول فرمایا، کہ بھائی وہ موت کا جو فرشتہ تھا جس نے مجھے پیغام دیا ہے، میں نے وہ پیغام قبول کیا ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ میں دو چیزیں جو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت۔ پھر لکھتے ہیں کہ کس طرح سے تم ان سے سلوک کرتے ہو اور کیسے ان کے حقوق ادا کرتے ہو۔ اب یہ تاریخ یعقوبی جلد دوم ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 178 کے اوپر یہی 18 ذی الحجہ والا پورا واقعہ جسے غدیر قوم کا واقعہ کہا جاتا ہے، یہ سارا اس کے اندر بھی بیان ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ لکھتے ہیں کہ قرآن اور کتاب اللہ اور میری اہل بیت، دیکھنا تو ان دونوں کے بارے میں کس طرح سے برتاؤ کرتے ہو، کیسا سلوک کرتے ہو۔ اب یہ سوایت موقع ہے، ابن حجر مکی، انہوں نے اپنے صفحہ نمبر یہ اردو ورژن 753 کے اوپر یہ چیز لکھی کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان دونوں میں سے ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، یہ دونوں حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، دیکھنا میرے بعد ان کے متعلق تم کس طرح سے میری نیابت کرتے ہو۔ اب یہ کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، اس کی حدیث نمبر 19 ہے۔ اس کے اندر بھی وہ یہی لکھتے کہ وہ انی لا اظن انی یوشک، کہ مجھے یہ گماں ہے کہ مجھے موت کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے موت کا پیغام دیا ہے جسے میں نے قبول کر لی ہے۔ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہیں،
دیکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہو۔ اب یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، عربی ورژن جز سابق جز نمبر 7 ہے۔ اس کے اندر بھی وہ یہی لکھتے ہیں کہ عن زید بن ارقم قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل خدیر قوم امر بدوحات فکم ممنا ثم قال وقانی قد دعیت فاجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدکما اکبر من الآخر کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ یہ صفحہ نمبر 668 کے اوپر یہ چیز عربی میں درج ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا اختر فتح پوری نے، تو اس کے اندر صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 290 میں یہی غدیر قوم والا سارا واقعہ انہوں نے یہاں پہ درج کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اگلے صفحے پہ یہ جو وہ یہ تھا کہ جو اللہ کا پیغام اس فرشتے کے ذریعے آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا ہے اور میں نے جواب دے دیا ہے۔ یعنی کہ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کس طرح سے خیانت کرتے ہوئے ان تمام الفاظ کو کہ جس کا یہ ابھی کسی طرح سے مفہوم نہیں بنتا کہ مجھے بتلایا گیا تھا اور میں نے اس کو قبول، یعنی کہ اس کو جواب دے دیا ہے، کہ جب کہ کھل کے بات کرو، مکمل طور پہ وہ بات لکھو کہ جو تمام باقی لوگوں نے بھی لکھی ہے، اور عربی کے اندر وہی الفاظ ہیں کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس طرح سے کر کے تو امت مسلمہ کو اگر صحیح چیز آپ پیش نہیں کریں گے تو کل کو آپ کا جو حشر قیامت والے دن ہوگا وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ وسلام۔